اگر آج اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے اور میں نے جو ادھر غلطیاں بتائی ہیں ان باتوں کو سمجھ لیں گے، سوچ لیں گے اور پھر مشق کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پورا دیکھنا ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور لائک ضرور دینا ہے مجھے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، غلام عباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ دیکھیں آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ آپ لوگ میرے چینل پہ بہت محنت کر رہے ہیں، چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن چند غلطیاں کر رہے ہیں۔ وہ چند غلطیاں میں بتاؤں گا، آخر میں بھی ایک دو غلطیاں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا، سکپ نہیں کرنا اور لائک کیا کریں پلیز، ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ۔ دیکھیں سب سے جو پہلی چیز ہے نا، غلطی آپ کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سب سے پہلے آپ حرف کو ٹھیک کریں۔ اب میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا حرف کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سر والا پورشن اور ایک ہے دم والا پورشن۔ یعنی ایک حرف کا سر ہوتا ہے اور ایک دم۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جیسے یہ دیکھیں، یہ دم والا پورشن ہے، یہ جو مون کی شیپس آپ سے میں نے بنوائی ہیں نا، یہ دم ہے۔ یہ جو شیپس ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دم ہے۔ یہ دیکھیں، اس چیز کو غور سے دیکھ لیں آپ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے بنائے تھے، یہ مون کی شکل، یہ کلاک وائز بنا رہا ہوں اور یہ پہلے میں نے اینٹی کلاک وائز بنائی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر اگر میں یہ ہیڈ لگا دوں تو یہ دیکھیں یہ کیا بن جاتا ہے؟ آئن بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ ہیڈ لگاؤں تو یہ دیکھیں یہ جیم بن جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اگر جیم لکھ لیں تو جیم، چے، ہے، خے سارے ہم لکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم یہ ہیڈ لگا دیں تو یہ سین بن جائے گا، یہ ہیڈ لگا دیں تو یہ شین بن جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو الف لگانے سے یہ لام بن جاتا ہے، ادھر ہی سے یہ کاف بھی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہیڈ اور ٹیل مل کے پورا حرف بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہے ہیڈ اور یہ ساتھ میں نے ٹیل ملا دیا، تو یہ دیکھیں یہ ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا۔ تو ایک تو آپ اپنے بچوں کو ہیڈ اور ٹیل کا کنسیپٹ دیں۔ ایک غلطی آپ یہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ جب لکھ کے بھیجتے ہیں مجھے کچھ لوگ، تو وہ ان کے ہیڈ میں بھی پرابلم ہوتا ہے، ٹیل میں بھی۔ تو ہیڈ اور ٹیل ٹھیک ہو گیا۔ اب جو دوسرے نمبر پہ غلطی کرتے ہیں، یعنی آپ نے حرف کو ٹھیک کر لیا، اب دوسری جو غلطی ہے نا وہ ہے جوڑ کی۔ جوڑ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک جوڑ آپ کو میں نے پتہ، یہ پڑی رے ہے۔ یہ پڑی رے کیا ہے؟ ایک حرف کو اگلے حرف سے جوڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر لکھتا ہوں جب، یہ دیکھیں جب میں اکٹھا نہیں لکھ سکتا، ایسے نہیں، یہ جیم اور بے کو ایک چیز بیچ میں ملائے گی، یہ پڑی رے ہے۔ یہ دیکھیں یہ اب یہ ٹھیک لکھا جائے گا، یہ جب۔ یا اگر میں لکھتا ہوں سب، یہ دیکھیں یہ پڑی رے ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ سین اور بے نہیں مل سکتے تھے۔ آپ جوڑ اور پیوند، اسے پیوند بھی بولتے ہیں، جوڑ اور پیوند کا خیال رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے یہ چھوٹی اشکال۔ دیکھیں یہ چھوٹی اشکال ہیں، یہ دیکھیں یہ بے کی چھوٹی شکل ہے، یہ بے کی چھوٹی شکل ہے جو نون کے ساتھ مل کے بنتی ہے۔ یہ دیکھیں بے کو نون سے ملاؤں گا یا بے کو بے سے ملاؤں گا تو یہ شکل آئے گی۔ یہ دیکھیں اس پہ میرا بہت ہی بہترین لیکچرز پڑے ہوئے یوٹیوب پہ چھوٹی اشکال کے۔ اس کے بعد شوشہ دندانے کا کنسیپٹ، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے آپ لکھتے ہیں نہیں، یہ دیکھیں کل بھی میری ویڈیو اسی پہ تھی، وہ آپ غور سے دیکھیں۔ یہ ہے شوشہ اور یہ ہے دندانہ۔ شوشہ دندانے کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ برابر کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے ایسے کر دیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ شوشے دندانے آپ علیحدہ سے سیکھیں۔ یہ میرے چینل پہ بہت ہی بہترین انداز میں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہوگی نہ کہ ایسے ہوگی۔ شوشے دندانے کے کانسیپٹ کے بعد آپ پھر لفظ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں اوپر کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ ادھر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، امید ہے آپ کو یاد ہوگی، کہ لفظ کو لائن کے ساتھ ایسے چمٹا کے نہیں لکھنا۔ آپ یہ جیسے سطح ہے نا، اس کو اوپر سے شروع کریں تو یہ دیکھیں یہ اپنے ایریے میں دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں آ گیا،
ऐसे जितने भी लफ्ज़ होंगे ये देखें, ये अगर आप इसे लाइन से चिमटाते तो बड़ा अजीब सा ये मंज़र होता है। ये देखें, ये ऐसे कर देते हैं आप, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको आप ये ऐसे लिखा जाता है, उर्दू को थोड़ा तिरछा लिखते हैं। ये उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद सबसे जो मेन गलती करते हैं, जुमले में करते हैं, लफ्ज़ के दरमियान फासला नहीं रखते। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे है ना, आप जुमला लिख रहे हैं, ये जुमला आप लिख रहे हैं, ये देखिए इसके दरमियान फासला रखें। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। ये देखें, हर लफ्ज़ के दरमियान फासला है। ये इतना फासला है कि काफ अलिफ का आराम से लिखा जा सके बीच में। अब कुछ लोग इसके दरमियान फासला लफ्ज़ों के दरमियान रखना शुरू हो जाते हैं, हरूफ के दरमियान। मसलन वर्जिश, ये कल भी एक बच्चे ने मुझे वर्क भेजा हुआ था, उसमें ये देखें इतना दूर दूर करके लिखा हुआ था। हाँ, ये इनके दरमियान फासला रख दिया। इसको आप करीब करके लिखें, ये ऐसे। हर्फ के दरमियान फासला नहीं रखना, लफ्ज़ के दरमियान रखना। ये देखें, इससे आपका पेपर आसानी से पढ़ा जा सकेगा। आप टीचर के लिए, एग्जामिनर के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे उतना वो आपको नंबर देगा। याद रखिएगा, आपने अगर उसके लिए उलझन पैदा की तो वो आपके और आपके बच्चों के नंबर काट लेगा। ये मेरी बात याद रखें। आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है। और सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप अपने तहरीर जो है, आपकी जो लिखा हुआ पैरा है, उसके लफ्ज़ों के दरमियान फासला रखें ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। चाहे 40 शीटें भी होंगी ना, पढ़ने वाले को दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद है ये बात भी समझ आ चुकी होगी आपकी। अब जो बहुत बड़ी गलती आप करते हैं वो आखिर में बताता हूँ आपको। एक और गलती भी करते हैं, मिसाल के तौर पे आपसे एक लफ्ज़ गलत लिखा गया, ये देखें नहीं, तो आप उसे सिर्फ, अगर गलती होगी है तो सिर्फ एक लकीर लगाएं। आप क्या करते हैं, अगर गलती होगी ना आप ऐसे करते हैं। भाई ये चीज़ तो बड़ी बुरी है, ये तो आपके पेपर में नुमायाँ हो गई है। अगर ये आपने गलती की है तो आप सिर्फ क्या करते, आपसे अगर गलत लिखा गया सिर्फ एक लकीर लगानी थी आपने। अब एग्जामिनर की नज़र पड़ गई तो ठीक है, ना पड़ी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब ऐसी हरकत करते हैं तो ये आपका पेपर दूर से नज़र आता है, ये कटिंग है। प्लीज़ ये काम ना करें, सिर्फ एक लकीर लगाया करें बस। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि आप मशक नहीं करते। ये मेरे मुताबिक बहुत बड़ी गलती है। चीज़ें आप सीख लेते हैं, मेरे चैनल पे आके आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, चीज़ों को देखने और सुनने की हद तक करते हैं। आप नोटबुक लें हाथ में और पेंसिल, कच्ची पेंसिल, पॉइंटर वगैरह आपके पास हो, कच्ची पेंसिल हो, आप प्रैक्टिस करें। जब तक अपने हाथों से नहीं लिखेंगे भाई प्रॉब्लम होगी आपको, कभी भी लिखाई ठीक नहीं होगी। मशक करें, डेली बेसिस पे आप मशक करें। और कैसे मशक करें, कभी हर्फ कर लें, कभी जोड़ कर लें, कभी लफ्ज़ कर लें, कभी जुमला कर लें, कभी पैराग्राफ कर लें। तो ये गलतियां आप करते हैं, प्लीज़ ये गलतियां ना किया करें। अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो मैं गारंटेड आपको कहता हूं कि आप खुशनवीस बन जाएंगे और आपके बच्चे भी। और याद रखिए, लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार। सीखना बंद, जीतना बंद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।